نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے درنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد آپ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ نے فرمایا ادبانی ربی فاحسن تادیبا، کہ میری تربیت، میری تعلیم اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے اور ان دا بیسٹ شیپ فرمائی ہے۔ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے میری تربیت فرمائی اور پھر مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ میں تمام جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان کی تکمیل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اخلاق میں کوئی بھی سرکار سے کسی بھی صفت میں کوئی آپ سے آگے نہیں ہے۔ صحابہ کرام ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کانا خلوقہ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن حکیم کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ بس جو قرآن حکیم ہے اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے خیالات ہیں جو انسان کو متاثر کرتے ہیں اور مسلمان امہ کو بھی متاثر انہوں نے کیا ہے، چونکہ ہمارا دین کے ساتھ جب رشتہ کمزور ہوتا ہے اور غیر مسلم اقوام ان سے ہم ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں یا ان کے خیالات آج تک بڑے آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتے ہیں، پھر تو ہمیں اپنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں نا ان سے ہم بے خبر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھنا شروع کر لیتے ہیں جو حقیقت میں اچھی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی ان چیزوں کو ہم برا خیال کرتے ہیں جو حقیقت میں اچھی ہیں۔ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں، یاد رکھیں جو پیمانہ ہے اچھائی کا اور برائی کا وہ ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کا ہر حرکت و سکون، ہر بات ان کی خوبصورت ہے اور ہر بات ان کی اس پر ہر انسان کو چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔
اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے آپ نے اور مسلمانوں کا روز اول سے لے کر آج تک یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مسلمان پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ یہ ابھی جب یہ گستاخوں کا ظہور ہوا، 1.5-2 صدیاں ہو چکی ہیں، اس کے بعد یعنی افسوس یہ بات ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو موضوع سخن بنا دیا گیا۔ کبھی مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا اس بات کا۔ اور پھر حملہ کس پر کیا؟ اہل سنت و جماعت پر حملہ ہوئے سارے مل کر، کہ کسی نے اس کو بدعت کا نام دیا، کسی نے شرک کا نام دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے آپ کے حالات زندگی بیان کر چکا ہوں۔ تقریباً ان کی وفات کو 800 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ لیں کہ اس راستے پر یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں یا ہم حق پر ہیں، یہ راستہ جو 800 سال پہلے علماء کا، اہل سنت و جماعت کا، حق والوں کا راستہ کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، اور جن عقائد کی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، کیا یہ میچ کرتے ہیں آپس میں؟ بس میں اب انشاءاللہ یاد کروں گا۔ فرمایا بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ، کے عالم یافت از نورش صفا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، وہ آپ سن چکے ہیں 2 درسوں میں۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے لگا ہوں، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے لگا ہوں۔ بتائیں کن کے جلسوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد، قرآن حکیم اللہ کی حمد و ثنا ہے سارے کا سارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کن کے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو نعت سے الرجک ہیں؟ آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے، کسی کا کوئی مذہبی پروگرام دیکھ لیں، کون وہ لوگ ہیں جو نعت سے الرجک ہیں؟ ان کے جلسوں میں نعت نہیں ہوتی۔ بس مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں جی؟ سبحانک اللہ، اللہ کی ثنا، الحمدللہ، خدا کی حمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح، التحیات، تحیت۔ کیا نماز مکمل ہو جاتی؟ نہیں، اللہم صلی علی محمد۔ عبادت بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ یہی طریقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ پھر دوسری بات، کے عالم یافت از نورش صفا، فرماتے ہیں وہ ہستی ہے کہ ساری کائنات کو جو بھی ظہور ملا ہے، اس کو نور ملا ہے، یہ اپنے وجود میں آئی ہے، یہ سب کی سب کائنات کی اصل اور منبع اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا منکر کون لوگ ہیں؟ یہ بشر کی رٹ لگانے والے کون ہیں؟ میرے بھائی، کم از کم 850 سال پرانے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی اس کائنات کا پہلا نقطہ آغاز ہے۔ حدیث پاک سے بھی یہی ہے، قرآن پاک سے بھی یہی ہے۔ اہل سنت و جماعت نے قرآن و سنت سے یہی عقیدہ سمجھا ہے، اسی کا اپنے بیان کیا ہے۔ یہ جو بڑے روزانہ ہائے نور نے نور، یار یہ نور میرا عقیدہ ہے،
گڑھا ہوا ہے۔ امام اہل سنت نے، امام محمد رضا نے بیان کیا ہے، شیخ فرید الدین عطار نے 850 سال تقریباً آج سے پہلے یہ عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ کوئی ایک فرید الدین عطار نہیں ہے، سینکڑوں مفسرین، سینکڑوں شارح محدثین اور شارحین، سینکڑوں آپ کے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی آیات تفسیر کے بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کیا ہے۔ عقیدہ بشریت والا نیا ہے کہ ہماری مثل بشر سمجھو، یہ وہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے کفر پھیلتا ہے۔ یہ مثلیت والا عقیدہ یہ نیا ہے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں۔ نجدیت سے پہلے ایک بھی فرد آپ کو نہیں ملے گا، پوری علمی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہا ہو یا اپنا بڑا بھائی کہا ہو۔ بہرحال یہ چونکہ اخلاقیات کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو یار، غور و فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو 850 سال پہلے کے علماء اہل سنت ہیں، ان کے اور آج میں اگر تو ان میں مطابقت ہے، جو ان کے راستے پر ہیں وہی آکے، پھر جو یہ سنی کہہ کر اس راستے پر نہیں پتہ چلا وہی نیا فرقہ ہے۔ فرمایا سید کونین ختم المرسلین، آخر آمد ببعد فاخر الاولین، ساری کائنات کے سردار ہیں، انسان، جن، فرشتے، شجر، حجر، شمس، قمر، بحر، زمین، آسمان، خدا کی کوئی بھی ایسی کائنات میں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں کوئی صرف عرب کا رسول نہیں ہوں، یا میں کوئی صرف انسانوں کا رسول نہیں ہوں یا جنوں کا رسول نہیں ہوں، فرمایا خدا کی ساری مخلوق کا میں رسول ہوں۔ کون سی کائنات میں چیز ہے جی جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جو خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ فرمایا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے میں اس کا رسول ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد بنی آدم، فرمایا پوری اولاد آدم کا میں سردار ہوں، لا فخر، یہ میں فخر سے بات نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام بھی اور ان کی اولاد بھی، یہ سب کے سب میرے نیچے ہوگی اور میں سب سے بلند ہوں گا، وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا سید کونین ختم المرسلین، یہ ختم نبوت کا عقیدہ نیا ہے۔ آج ختم نبوت پر یہی بد مذہبوں نے ختم نبوت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور پھر قادیانیوں نے دعویٰ کیا۔ تحذیر الناس، قاسم نانوتوی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، قادیانیوں کو تو چانس دیا ان لوگوں نے۔ اور عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ اہل اسلام کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم المرسلین ہے، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہاں سے لے کر آج تک اہل حق کا یہی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں بال کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی پوری امت مسلمہ میں، حالانکہ بے شمار فرقے بنے، کئی قسم کی آوازیں آئیں، کئی قسم، ایک ہی عقیدہ ہے کہ جس پر پوری امت ہمیشہ متفق رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب اس میں پہلی دراڑ کے اس نے ڈالی ہے کہ دروازہ کھولا جائے اور پھر داخل ہو جائے۔ قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی نے، وہ پہلا انسان تھا، بلکہ اس سے پہلے اسماعیل دہلوی ہے جس کو اسماعیل شہید کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے پہلا کہ جس نے کہا اللہ چاہے تو ایک لفظ کون سے کروڑوں محمد والی پیدا کر دے، استغفر اللہ۔ بہرحال بڑے دل خراش تاریخ ہے،
گزشتہ 200 سال کی، غیروں سے پیسے لے کر، غیروں کے سے پیسے لے کر مسلمانوں میں انتشار، افتراق پیدا، اور پھر خود ہی ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں اسلام کے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ چور بھی ہیں، چتر بھی ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد معافت بھی خود ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ حقائق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب فرقہ کی کوئی بھی، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی فرقہ واریت ہو، بالکل، ہرگز ہرگز ہمارا کوئی، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے تو کہ میرے گھر چور آئے، مجھے یہ حق بھی نہیں، بھائی چور ہے تو نکل جائے ادھر سے باہر، تیرا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پر یہ بھی تو دیکھو نا، یہ دروازہ کھولا کس نے تھا؟ اس کا بھی تو علاج کرو۔ چور اندر آ گیا ہے، بالکل چور ہے، پر یہ بھی دیکھو نا، چور کا دروازہ کس نے کھولا؟ چور کو اندر آنے کے لیے اجازت کس نے دی تھی؟ فرمایا آخر آمد، فرمایا بود فخر الاولین، زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو بھی سرکار ہی پر فخر ہے۔ آن قیامت نو فلک معراج او، انبیاء و اولیاء محتاج او، لگاؤ شرک کا فتویٰ ان پر، لگاؤ شرک کا فتویٰ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے 9 آسمان جتنے بھی یہ کائنات کے سب سرکار کے معراج بنی، سرکار کے پاؤں کے نیچے آئی ہے۔ سرکار نے ساری کائنات کا زیارت کی، فرمایا معراج ہوئی، اور فرمایا یہ وہ ذات ہے کہ انبیاء بھی کہ جس کے محتاج ہیں، اولیاء بھی جس کے محتاج ہیں۔ یہ کام کر دے تو شرک ہو جائے گا، یہ لگاؤ شرک، لگاؤ فتویٰ، لگاؤ شیخ فرید الطاہر شیخ فتویٰ، پھر نہ پڑھاؤ اپنے مدرسوں میں یہ کتابیں تو وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء و اولیاء محتاج ہوں، انبیاء بھی سرکار کے محتاج ہیں، اولیاء بھی سرکار کے محتاج ہیں۔ کسی کو کوئی نہ ولایت ملتی ہے نہ نبوت ملتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سرکار کے توسط کے بغیر ولایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتی ہے، اور ولایت اور نبوت بھی سرکار کے واسطے سے ملتی ہے۔ 100,000 رحمت جاں، فرمایا شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ اس ساری کائنات کے لیے جس کے وجود کو خدا نے رحمت بنایا ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں، جو رحمت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، یہ بڑا اہم نقطہ یاد رکھیں۔ جو چیز کسی کے لیے رحمت ہوگی نا وہ پہلے ہوگی۔ مثلا سبزہ ہے، سبزہ کے لیے سورج اور پانی اور زمین یہ رحمت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کائنات میں سبزہ دیکھا ہے کہ سبزہ تو سورج سے بعد ہو، یا سبزہ یا زمین بعد ہو یا پانی بعد ہو؟ جو بھی چیز کسی کے لیے رحمت بنے گی وہ ہمیشہ پہلے ہوتی ہے۔ آپ ساری زندگی سوچتے رہو، آپ کو کبھی بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ وہ چیز کسی کے لیے رحمت ہو اور وہ اس کا وجود بعد میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جو چیز جس کے لیے رحمت ہوتی ہے وہ، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کائنات کا وجود بعد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پہلے ہے، اور یہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے خدا نے بنائی ہے، پیدا کی ہے۔ نور پہلا نقطہ آغاز ہے، کیونکہ سرکار رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ، جو بھی رحمت ہوتی ہے نا، رحمت کا محتاج ہوتے ہیں دوسرے۔ ابھی آپ نے پڑھ کر آئے ہیں، تو فرمایا مسجد او شد ہما روئے زمین، تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی۔
اس جگہ پر جا کر عبادت کرو گے تو خدا کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوگی. اگر اس جگہ پر عبادت نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں عبادت بھی قبول نہیں ہے. مسلمانوں، تم کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رحمت کا، سرکار کے کس احسان کا تم بدلہ دو گے؟ سرکار کے لیے خدا نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں بھی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازیں قبول ہیں. تمہیں ایک جگہ پر جانے کا پابند بنایا ہی نہیں. اتنے لوگ کہتے ہیں جی او بھائی اسلام سے زیادہ تو آسان دین کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. کوئی کائنات میں کبھی کسی عیسائی کو باہر کوئی عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی یہودی کو باہر عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ مسلمان جہاں بھی مسلح بچھائے گا وہاں ہی نماز پڑھ لیتا ہے. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے رب نے مجھے وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ایسی عزتیں عظمتیں خدا نے کسی کو دی نہیں. اور یہ مسجد بھی بنائی ہے اور ساری زمین کو خدا تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے قرآن پاک پڑھو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. ساری زمین مسلمان کے لیے پاک ہے، ساری زمین مسلمان کے لیے مسجد ہے. جہاں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصیات کو بیان کیا. انہیں خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا 100,000 رحمت جاں آفرین بر و بر آل پاک طاہرین. یا اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جو خدا جان پیدا کرنے والا ہے کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، آپ کی پاکیزہ آل پر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، ہر ناپاکی سے، شرک کی ناپاکی سے، بدعت کی ناپاکی سے، گناہوں کی ناپاکی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہے. اور فرمایا اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت وہ اللہ رب العزت کی الوہیت، انبیاء کرام کی نبوت، صحابہ کرام کی صحابیت، اہل بیت اطہار کی طہارت، ہر ایک کے وہ ماننے والے ہیں. فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ شد یارش بو بکر و عمر از سر انگشت او شک شد کمر. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جن کا مددگار، جن کا صحابی، جن کا یار اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو بنایا. اور فرمایا جن کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ایک خاص طبقہ جو اپنے آپ کو سنی کہہ کر وہ اس راستے سے قوم کو ہٹانا چاہتا ہے. یاد رکھ لیں کبھی بھی کوئی بھی ہمارے اسلاف نے اتنی مضبوط بنیادیں چھوڑ کر گئے ہیں، اتنی مضبوط بنیادیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی بھی ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کرے گا ناکام ہوگا. اس لیے کہ جو عقائد اہل سنت ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں. اس کے اوپر 1400 سال کا علمی سرمایہ ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، پورے ایک تسلسل کے ساتھ ہے. ابھی میں یہ 850 سال پرانے اہل سنت جماعت عقیدہ کیا ہے، فرمایا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل مطلقاً اجماعاً حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. ہم مقابلہ نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں اور صحابہ کرام میں، یہ دشمنوں کا کام ہے. صحابہ کرام میں اور آل پاک اطہار میں کوئی دشمنیاں نہیں تھیں، کوئی مغایرت نہیں ہے. اور بھائی عقائد ہیں یہ بڑے کلیئر ہیں، پوری قرآن پاک جس کے اوپر ناطق ہے،
अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम ने जो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनके सामने कुरान पाक नाज़िल हुआ, सहाबा कराम ने जो दीन समझा वो हक होगा, या 14वीं सदी में आकर कोई आलिम आज को बयान करेगा उसके बाद ठीक होगी? भाई दीन वही हक है, वही सच है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया, 1 लाख से ज़्यादा सहाबा कराम ने जो दीन सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर आगे उम्मत को पहुंचाया, और फिर उनके जनरेशन टू जनरेशन आज तक दीन जो हम तक पहुंचा वही हक है। ये जो इक्का दुक्की इधर से आवाज़ें आती हैं ना, कभी कहीं से किसी मफाद की खातर, कहीं उम्मत मुसलमा में इंतशार पैदा करने के लिए, भाई इनके करीब ही मत जाओ, करीब ही मत जाओ। जो भी बात मुत्तफ़क़ुन अलैह मुजमा अलैह, जो अक़ायद हैं, जो आमाल हैं, हमारे असलाफ ने कोई कसर छोड़ी हुई नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, हर चीज़ बयान करके गए हैं, हर चीज़ को बिल्कुल मजबूत बुनियादें बना कर गए हैं। जो भी उन बुनियादों में दरार डालने की कोशिश करे उस इंसान को रिजेक्ट कर दो, भगाओ उसको अपने मस्जिदों से। सुन्नी होकर, अहले सुन्नत व जमात होकर बातें गैरों वाली करे, शियों वाली करे, कोई किसी बददीन के भाई ये किताबें हमारे पास मौजूद है। फरमा आ यके ऊरा रफ़ीक गार बूद वहाँ दिगर लश्कर कशे अबरार बूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वो साथी हैं, एक वो अजीमुल मर्तबा सहाबी है रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफ़ाकत के लिए, अपनी सोहबत के लिए, अपने साथ के लिए जिनका इंतखाब किया, सफ़र के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतखाब किया। उनकी अज़मत के क्या कहने, हज़रत उमर फ़ारूक की बहादुरी के क्या कहने, हज़रत मौला अली की जुर्रत व शुजाअत के क्या कहने, ये सब के अज़मतों को हम मानते हैं, लेकिन अफजलियत में तरतीब वही है जो हमारे असलाफ ने बयान की है। फरमाया साहिबश बुदंद उस्मान व अली बहर गश्तंद दर आलम वली। फरमाया हम हज़रत उस्मान गनी की अज़मतों को भी सलाम पेश करते हैं। ये भी सरकार के बड़े सच्चे सुच्चे सहाबी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन हैं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इनकी अज़मतों को भी हम सलाम करते हैं। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं, आले पाक में से हैं। और फरमाया बहर गश्तंद दर आलिम वली, जिनके लिए वो जो दुनिया में जहान में जो वलायत के मर्तबा पर पहुँचे, इल्म में बुलंद हैं, वलायत में बुलंद हैं, हर मनसब पर बुलंद हैं। आ यके कान हया और हिलम बोध वहाँ दिगर बाब मदीना इलम बोध। अगर खुदा ताला ने अगर एक सिफत हज़रत उस्मान गनी को अता कर दे, वो उस सिफत में ताक हैं, और दूसरी सिफत अल्लाह ने हज़रत अली को अता कर दे, वो अपनी उस सिफत में ताक है। हर एक को अल्लाह ताला ने एक से एक बढ़कर सिफतें अता फरमाई हैं। फरमाया हज़रत उस्मान गनी हिलम और हया की कान है, इस कदर बुलंद मर्तबा हैं। और नबी ने फरमाया अल हया हुवल ईमान, हया ही ईमान है। और फरमाया उस्मान गनी तो मेरा वो साहबी है कि जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। बड़ी अजमत बयान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की। और उनके हिलम का क्या कहना, जान तो दे दी, अपना खून बहाना पसंद कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती के जिस्म पर खराश भी नहीं आने दी। अपनी जान जाती तो चली जाए, ये हिलम था उनका। अपनी ज़ात पर हर जुल्म, हर किस्म की उन्होंने चीज़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इतना रहीम थे, ऐसे मेहरबान थे कि जिस्म पर खराश भी नहीं आने दी किसी को। फरमाया मेरा खून बहा दो, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाऊंगा। हालांकि खलीफा थे, जो चाहते सो कर लेते। इन जितने वो
یعنی جو آپ کے دشمن تھے ان کی کیا حیثیت تھی آپ کے سامنے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور کچھ بھی ہیں کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو علم کا شہر ہے، اور رسول حق کے خیر الناس بواد ام پاکش حمزہ و عباس بواد۔ فرمایا وہ رسول حق ہیں، سچے اللہ کے پیغمبر ہیں، انسانوں میں افضل ترین ذات ہیں، اور فرمایا ان کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس ان کے چچے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی شانوں والے۔ اور فرمایا ہر دم آزما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام۔ فرمایا ہماری طرف سے ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس کے ساتھ یا اللہ پاک لاکھوں لاکھوں ہزاروں ہزاروں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، اور آپ پر بھی، آپ کی آل پر بھی، آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ یہی عقیدہ اہل سنت، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یہ فلاں یہ بھائی، جو بھی جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ سب کے سب ہماری محبت کے مرکز ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی بال کے برابر، اس کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی انسان ذرہ سی برابر بھی کوئی خراش خلش اپنے دل میں رکھے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی وہی ہے کہ جس کی تمام صحابہ اکرام، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے ساتھ محبت کا، ادب کا، عقیدت کا، تعظیم کا رشتہ ہو، اور ایک بال کے برابر بھی کوئی میل کے چیل اس کے دل میں نہ ہو۔ یہی ہمیں عقیدہ ملا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر سلامت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔